مسیح کے معتبر چکالی میری ذرا آواز میرا گلا ذرا خراب ہے، تھوڑی سی بڑھا کے رکھیے. آپ سب کی خدمت میں اعلیٰ افضل اونچے معتبر اور عظیم نام خدا کے بیٹے یسوع کے نام میں سلام پیش کرتا ہوں. آج مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے اس ڈیبیٹ میں آ کر، اور حیرت بھی ہے. حیرت اس بات کی ہے کہ میں بائبل کے منکر اور خدا کے منکر سے ڈیبیٹ کر رہا ہوں، اور آنے تک یہ مجھے اس قدر اندازہ نہیں تھا. میں اپنے عقیدے کی طرف آؤں گا. جو شخص اس کتاب کو پریچ کرتا ہے، ڈاکٹر اور بشپ کہلاتا ہے، اس کتاب کے بارے میں جس کو وہ شب و روز بیان کرتا ہے، اس کا اتنا ناقص ذہن ہے، ناقص سوچ ہے. آپ سب نے سنا ان کو کئی 27 آیات نئے عہد نامہ میں ان کو ایسی نظر آ رہی ہیں، حالانکہ صحت کتب مقدسہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں تھا. اور پرانے عہد نامہ میں ان کو 63 سے زیادہ آیات ایسی ہیں جو کلام خدا نہیں، جو الہام نہیں، پھر بھی اس بائبل کو اٹھا کر گھروں میں جاتے ہیں، چرچز میں جاتے ہیں اور اس بائبل کو وہ پریچ کرتے ہیں. اور آڈینس سے درخواست ہے پلیز، یہ شاید میں اعلان کر دیتا ہوں دوبارہ. کسی کو نعرہ لگانے کی، کسی کو تالی بجانے کی، کسی کو کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اس کو قبول کریں، لیکن آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے. تو بائبل کے منکر سے جو خدا کے کلام کو تبدیل مانتا ہے، جو خدا کے کلام کو بدلا ہوا آمیزش شدہ مانتا ہے، اس سے میری آج بات ہو رہی ہے. اور اس کا خدا بھی بڑا کمزور ہے جس پر اس کا ایمان ہے، کیونکہ اس کا خدا اپنے کلام کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور انسانوں نے اس میں تبدیلی کر دی. بزرگ ڈاکٹر صاحب 10-12 ٹاپکس پر ایک ساتھ بات کر رہے تھے، اور پچھلی ڈیبیٹ میں بھی ان کا پرابلم ہی یہ ہے، نہ ان کو سیاق و سباق کا پتہ ہے، نہ ان کو ٹاپک کا پتہ ہے، نہ ان کو بات چیت کرنے کا پتہ ہے. ٹاپک ہمارا تھا بیپٹسمہ. پتہ نہیں اس نے کیا کیا میں نے نوٹ کیے، میں نے ڈیبیٹل میں آپ سب سے شیئر کروں گا کہ انہوں نے کتنے ٹاپک شروع کیے ہوئے تھے، اور مصروف نے میرے خیال میں ہارڈلی 5-7 منٹ بات کی ہوگی اپنے ٹاپک پر، اور باقی سارا ٹائم انہوں نے دوسری چیزوں میں گزارا ہے. مسیحیت میں پانی کا بیپٹسمہ دینے کے 2 طریقے رائج ہیں. یونیٹیرینز یسوع نام سے بیپٹسمہ دیتے ہیں، اور ٹرینیٹیرین تثلیث کو بلیو کرنے والے، باپ، بیٹے اور پاک پر ایمان رکھنے والے، وہ باپ اور بیٹے اور اس کے نام سے بیپٹسمہ دیتے ہیں. متی کی انجیل میں جب آپ پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں آپ کو یہ بھی تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کر دوں، آپ کو اطلاع کر دوں، یسوع مسیح پر ایمان لانے کے لیے آپ کو کسی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں. ایک ان پڑھ غیر تعلیم یافتہ بھی ایمان لا کر مفت نجات پا سکتا ہے. پر بائبل مقدس کو پریچ کرنے کے لیے، بائبل مقدس کو بیان کرنے کے لیے مناسب تعلیم کا ہونا ضروری ہوتا ہے. جب ایسے لوگ جو بائبل کی تعلیم سے نابلد ہیں، ناواقف ہیں، جب استاد بنتے ہیں، تو میں دعائیں کر سکتا ہوں کہ خدا ان کے شاگردوں پر رحم کرے. متی کی انجیل کے 28 باب کی 19 آیت میں ہمارے خداوند نے فرمایا، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بیپٹسمہ دو. اگر آپ اس ٹیکسٹ کو انگلش میں پڑھیں تو باپ کے ساتھ بھی آرٹیکل لگا ہے، in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. آرٹیکل لگا ہے، حرف تخصیص لگا ہے. اور یونانی میں ٹو باپ کے ساتھ بھی لگا ہے، بیٹے کے ساتھ بھی لگا ہے، اور روح القدس کے ساتھ بھی لگا ہے. اور پھر بیچ میں کنجنکشن بھی استعمال ہوا ہے
اور عربی میں بھی الباب، البیٹا میں اس کا الاب، الابن اور الروح القدس یہ استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گرامر کے اعتبار سے جب ایک ہی ورس میں 3 بار آرٹیکل استعمال ہوتا ہے تو یہ 1% کی بات نہیں ہو رہی۔ ادروائز ایک ہی آیت میں 3 بار آرٹیکل کا استعمال اس کانٹیکسٹ میں کوئی معنی نہ رکھتا۔ ان کو باپ اور پھر اور کا استعمال باپ اور بیٹے اور لوگ اس کے نام سے بپتسمہ ہو۔ ان کا اعتراض آپ نے سنا کہ چونکہ نام لفظ واحد ہے لہذا نام سے مراد کوئی ایک نام ہو سکتا ہے، اور انہوں نے باپ کا نام بھی یسوع پیش کیا، بیٹے کا نام بھی یسوع پیش کیا، اور خود ہی جو کچھ انہوں نے کہا تھا اس پر پانی بھی پھیرا جب انہوں نے کہا کہ دلہن دلہے کے نام سے منسوب ہوتی ہے، باپ کے نام سے کیسے منسوب ہوگی، اور خود یہ بیان کر رہے تھے کہ یسوع نام باپ کا ہی نام ہے، یسوع نام باپ ہی کا نام ہے اور دلہن بیٹے کے نام سے منسوب ہوتی ہے۔ اتنی کنفیوژن ہے ان کے مائنڈ میں، اور یہ ان کا پرابلم جو ہے اب میرے خیال میں یہ مرض جو ہے کیوریبل نہیں ہے، کیونکہ اب معاملہ بہت حد تک ان کے ہاتھ سے بھی نکل چکا ہے۔ تو جب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بپتسمہ ایک نام کھول کر لینا چاہیے، تو کیا ہمیں بائبل مقدس میں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ ہمیں بپتسمہ دیتے وقت باپ اور بیٹا اور روح القدس بولنا چاہیے، کیا کوئی اور ہمیں دلیل بائبل میں نظر آتی ہے؟ تو ہمیں ایک اور فارمولا نظر آتا ہے جسے ہم بینیڈکشن، برکت دینے کا فارمولا کہتے ہیں، اور یہ کرنتھیوں کے خط میں رسول نے اس کو مینشن کیا ہے۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت۔ تو جب برکت دینے کی بات آئی تو تینوں، خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی رفاقت اور شراکت، تینوں اقانیم کا الگ الگ ذکر کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے بپتسمے کے علاوہ بھی بائبل مقدس میں یہ شہادت موجود ہے کہ کس طرح سے رسول برکت دیتے تھے، کس طریقے سے رسول بپتسمہ دیتے تھے، اور آگے اس کی ہم دیگر وجوہات بھی دیکھیں گے۔ یہ جو ورس ہے متی کی انجیل 28واں باب اس کی 19ویں آیت، یہ پریپوزیشنل فریز ہے جس میں 3 بار آرٹیکل استعمال ہوا ہے اور ساتھ اس کے پریپوزیشن بھی استعمال ہوئے ہیں۔ جب کوئی پریپوزیشنل فریز استعمال ہوتی ہے، یعنی آف دی فادر، آف دی سن اینڈ آف دی ہولی اسپرٹ، تو نام کا لفظ ایک بار آئے گا تو اس سے مراد باپ، بیٹا، پاک روح، جتنے آگے مینشن ہیں ان سب کو وہ ریفر کرے گی، ان سب کا اس میں ذکر پایا جائے گا۔ نام ایک بار استعمال ہوگا اور اس نام سے مراد باپ بھی ہوگا، اس نام سے مراد بیٹا بھی ہوگا، اور اس نام سے مراد روح القدس بھی ہوگا۔ ان کے کہنے کے مطابق اگر یہاں پر نام جمع میں آتا ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے ناموں سے بپتسمہ، آپ اس بات کو سمجھیے گا۔ ان کے کہنے کے مطابق اگر یہ ہوتا ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے ناموں سے، تو ذہن میں یہ بات آتی باپ کے کئی نام، بیٹے کے کئی نام، روح القدس کے کئی نام، کیونکہ بھائی یہ بچوں کے لیے یہ نہیں ہے، پلیز آپ ان کو لے جائیے، آپ کی عبادت نہیں ہے، یہ تعلیمی گفتگو ہے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اٹھیے پلیز بھائی، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ ان کو چھوڑ کر واپس آ جائیں۔ سو پریپوزیشنل فریز جو ہے اس میں جب ایک بار نام استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد آگے جتنے بھی اشخاص کا ذکر ہے ان سب کو وہ ریفر کرتی ہے۔ اور اگر یہاں پر ایک نام مراد ہوتا تو انگلش ٹیکسٹ میں کچھ اس طرح سے لکھا جانا چاہیے تھا، بیپٹائز them in the name of the Father, Son and Holy Spirit۔ لیکن یہاں پر prepositional phrase میں and of the Father and of the Son and of the Holy Spirit، تو ایک بار لفظ نام کا آنا یہ تینوں اشخاص کو ریفر کرتا ہے اور اس کا تعلق تینوں اشخاص کے ساتھ ہے۔ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ میری خدا کی فضل سے میرا پورا جو 50 منٹ کا ٹائم ہے یہ ٹوٹلی ٹاپک سے ریلیٹ ہوگا۔ کیا بائبل
مقدس میں ہمیں کوئی ایسا اور طریقہ نظر آتا ہے کہ جس میں نام ایک بار استعمال ہوا ہو پر اس سے مراد پلورل ہو، جمع ہو، اور اس سے مراد ایک سے زائد اشخاص ہو یا ایک سے زائد دیوتا ہو یا ایک سے زائد کوئی اور چیز جو ایک سے زائد ہو وہ ہو۔ خروج کی کتاب کا 23واں باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے تو غیر معبودوں کا نام تک نہ لینا، make no mention of the name of other gods۔ name singular آیا ہے اور آگے plural gods کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل مقدس میں ایسی ورسز موجود ہیں، نام ایک بار پر اس سے مراد صرف ایک شخص نہیں، اس سے مراد کئی ایک سے زائد اشخاص یا دیوتا بھی ہو سکتے ہیں۔ استثناء کی کتاب میں لکھا ہے 18 باب کی 20ویں آیت میں، اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے، نیم آف ادر گاڈز، نیم سنگولر ہے اور معبودوں کے لیے گاڈز پلورل کے صیغے میں آیا ہے۔ اسی طرح روت کی کتاب میں 2 نام آئے ہیں اور ان کے لیے دی نیم آف ہز 2 سنز، مہلون اور کلیون 2 نام ہیں پر لفظ نیم سنگولر آیا ہے اور آگے 2 اشخاص کے نام مینشن ہے۔ اسی طریقے سے یشوع کی کتاب میں لکھا ہے تو ان کے دیوتاؤں کے نام کا ذکر نہ کرنا اور نہ ان کے دیوتاؤں کے نام کا ذکر کرو۔ میک نو مینشن آف دی نیم آف ادر گاڈز۔ ان تمام حوالہ جات میں نام سنگولر فارم میں آیا ہے اور اس کے آگے جو ہے وہ پلورل ہمیں آپ کو کوانٹٹی نظر آتی ہے، ایک سے زائد اشخاص یا دیوتا نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ دلیل بالکل بیکار اور بے سود ہے کہ جی نام سنگولر آیا ہے لہذا ایک نام، اور یہ ان کا طریقہ یہ ہے، پوری آپ نے سنی کہ یہ ہر چیز کو لٹرل لیتے ہیں اور اس چیز کو شک و سبات میں سمجھنے سے یہ قاصر ہیں اور شک و سبات ان سے دور ہے۔ خود یہ اپنی بات کی تردید کرتے ہوئے نظر آئے جب انہوں نے کہا کہ جی پانچ ان کا بات یسایہ کی کتاب میں استعمال ہوئے، عجیب، مشیر، خدا کا ابدیت کے باب سامتی کا 5 اور 5 کے لیے لفظ نام ایک سنگولر آیا ہے، اس کا نیم یہ ہوگا، نیم سنگولر آیا اور آگے 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل کوئی اسی کسان کی طرح کا حال ہے، خود فصل اگاتے ہیں جب پکنے لگتی ہے تو آگ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ایسا کوئی فارمولا، کوئی طریقہ بائبل میں نہیں، نیم سنگولر آتا ہے اور بائبل مقدس میں سے میں نے آپ سے ایک سے زائد حوالہ جات جو ہیں وہ پیش کیے ہیں۔ کلام خدا میں نام سے مراد کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کی بات آپ نے سنی، ان کو نام سے مراد صرف پرسنل نیم نظر آتا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ آپ کو کسی کو بتا سکے کہ نام کا مطلب کیا ہے۔ بائبل مقدس میں نام کا مطلب ہر جگہ پر پرسنل نیم، جو میرا نام سیمول ہے، اسی طریقے سے عمران ان کا نام ہے، پرسنل نیم ہر جگہ نہیں ہے نام کا مطلب، اور بائبل مقدس میں نام کا بڑا وسیع دائرہ ہے۔ لفظ نام ہی استعمال ہوگا لیکن اس کا جو مطلب ہوگا وہ وسیع ہوگا۔ نام ذات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سب سے پہلے ذات کے لیے، یعنی میرا نام اس میں رہتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو خروج کی کتاب کا 23واں باب اس کی 21ویں آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نام سے مراد وہ شخص بھی ہوتا ہے جس کا نام ہے۔ داؤد نے کہا کہ تم جا کر نبال سے میرا نام لے کر سلام کرنا، میرا نام یعنی میری طرف سے سلام کرنا، اس سے مراد خود داؤد ہے۔ وجہ شہرت بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، کسی کا کوئی نام پڑ جانا، جیسے خون کا کھیت نام پڑ گیا تھا تو نام سے مراد وجہ شہرت، نام سے مراد ذات، نام سے مراد شخص اور نام سے مراد وجود بھی ہوتا ہے۔ نام سے مراد کیا ہوتا ہے جی؟ وجود۔ خدا نے کہا کہ اگر یہ بت پرستی نہیں چھوڑیں گے تو میں اسرائیلیوں کا نام صفحہ روزگار سے، صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ آپ ذرا سوچئے، اگر ان کی تھیوری کو مانے کہ نام کا مطلب صرف وہ لفظ ہوتا ہے جو پرسنل نیم ہے، تو خدا نے تو اسرائیل کا نام اپنے کلام میں لکھ دیا، اپنی بائبل میں، اور حالانکہ لکھا ہے کہ ان کا نام اسی طریقے سے ہتی قوموں، ہتی، درجاسی، یبوسی، ان سب قوموں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا نام میں صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ اگر نام سے مراد آپ نے لٹرل ہی لینا ہے تو
ان سب کے نام تو کلام کے اندر الٹا خدا نے کام کیا ان کے مطابق، ان کے نام خدا نے کلام میں مینشن کر دیے مٹانے کی بجائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، ان کے نام شمارات ان کا وجود ہے، اور ڈاکٹر صاحب کو نام کا صرف ایک ہی مطلب آتا ہے، وہ پرسنل نیم ہی سمجھتے ہیں ہر جگہ۔ نام کا مطلب وسیلہ اور سفارش بھی ہے۔ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو گے، یعنی میرے وسیلے سے باپ سے جو کچھ مانگو گے، باپ جو ہے وہ تم کو دے گا۔ بہت خاص پوائنٹ، نام سے مراد اس شخص کی قدرت اور اس شخص کا اختیار ہوتا ہے جس کا نام لے کر کوئی بات یا کوئی کام کیا جاتا ہے۔ اختیار اور قدرت بائبل مقدس میں جماعت کی کتاب کے 30 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل۔ اس کا مطلب کیا؟ یہاں پر یسوع مسیح ناصری کے نام تو انہوں نے استعمال کیا، صرف لفظ بولنے سے کام بن سکتا ہوتا تو سکھوا کاہن کے بیٹوں کے کپڑے نہ بنتے، نام تو وہ بھی وہی استعمال کر رہے تھے نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے پاس لفظ ضرور تھا پر ان کے پاس قدرت نہیں تھی۔ تو یہاں لکھا ہے یسوع مسیح ناصری کے نام سے، یعنی یسوع مسیح ناصری کے اختیار سے، یسوع مسیح ناصری کی قدرت سے، یسوع مسیح ناصری کی پاور سے۔ تو نام کا مطلب اختیار اور اتھارٹی اور پاور اور قدرت بھی ہوتا ہے۔ اگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے، پہلا کرنتیوں 6 باب 11 آیت، اسی طریقے سے بعض 16 باب 18 میں لکھا ہے میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں، یسوع مسیح کے اختیار سے حکم دیتا ہوں، یسوع مسیح کی قدرت سے حکم دیتا ہوں۔ اور کسیوں میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو، یعنی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے اور اس اختیار سے جو اس نے آپ کو دیا ہے اسے کہ آپ خدا کو باپ کہیں، خدا کا شکر کرتے رہیں۔ بہت سارے اور بھی لسٹ ہے لیکن ہم اس کو یہاں تک رکھیں گے۔ یسوع مسیح کے نام سے بیپتسمے کا ذکر جو عبادت کی کتاب میں آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کے نام سے بیپتسمہ کا مطلب ہے ایسا بیپتسمہ جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے اختیار سے ہے، جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہے، اور جس کا تقرر اور جس کو دینے کا حکم ہمارے خداوند یسوع مسیح نے دیا ہے۔ عبادت کی کتاب میں جو 4 بار یہ بھائی انتظامیہ بھائی آپ سے گزارش ہے ان کو ذرا یہ بچوں کو باہر نکلو، بیٹا آپ چلے چلو، آپ لوگ ڈیبیٹ کو سمجھتے ہیں جلدی چلو، کیا ہوتی ہے؟ باہر نکلو، چلو بچوں کو بھائی لاؤ ہی نہیں ادھر آنے کا، آپ نے اپنے بچوں کو پکڑو گھر چھوڑو۔ یہ 1 منٹ میں آپ کا لے رہا ہوں۔ اسٹارٹ کرو۔ تو عبادت کی کتاب میں جہاں کہیں یسوع مسیح کے نام کا یسوع مسیح کے نام کے بیپتسمے کا ذکر ہے، وہاں پر خداوند یسوع مسیح کے اختیار سے، خداوند یسوع مسیح کی اتھارٹی سے اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے، یہ اس کا مطلب ہے۔ عبادت کی کتاب میں یسوع مسیح کے نام سے بیپتسمہ دینے کا متعدد بار ذکر آیا ہے۔ یہ بیپتسمہ دینے کا فارمولا نہیں بلکہ جس کے اختیار سے بیپتسمہ دیا جاتا ہے اس کے نام کا ذکر ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے یہی بات کہی تھی کہ تم جاؤ، حکم دیا تم جاؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور ان کو اس کے نام سے بیپتسمہ دو۔ اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ عبادت کی کتاب میں اگر ہم ایسا سوچتے ہیں یا ایسا کرتے ہیں کہ عبادت کی کتاب میں جو بیپتسمہ ہے یسوع نام سے بیپتسمہ، اگر یہ یسوع نام بول کر دینے کا یہ فارمولا ہے تو پھر یوحنا کے بیپتسمے کا مطلب یہ ہوگا کہ یوحنا کا نام بول کر بیپتسمہ دیا جائے۔ حالانکہ یوحنا اپنا نام بول کر بیپتسمہ نہیں دیتا تھا، بیپتسمہ یوحنا کا تھا، پر بولا جانے والا کلمہ یہ تھا آنے والے پر ایمان لانا۔ تو یہاں سے آپ یہ سیکھتے ہیں کہ بیپتسمہ کے وقت بولا جانے والا کلمہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، اور اس بیپتسمے کا ٹائٹل اور اس کی یہ اصطلاح یا اس کے نام بالکل ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ اور یسوع نام کا بیپتسمہ جب عبادت کی کتاب میں لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یسوع کے اختیار سے، یسوع کی طرف سے، اور ایسا بیپتسمہ جو یسوع کی قدرت سے ہے۔ یہودیوں میں طویلہ یہودی ربی شگرد بنانے کے لیے جب کسی کو ہوتا دیتے تھے، جو شیخ دعوت میں
ڈاکٹر صاحب کو پرانے عہد نامہ میں بھی بیپتسمہ نظر آیا، حالانکہ بیپتسمہ کا یہ جو ٹرم ہے بیپتسمہ، یہ نئے عہد نامہ میں ہی نظر آتی ہے۔ آپ وہاں پر ڈفرنٹ ورڈ ہے اور وہ ڈفرنٹ لکھا ہے، اور بیپتسمہ جو ہے یسوع مسیح سے پہلے یوحنا سے اس کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ طویلہ اور بیپتسمہ ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ہر غوطہ جو ہے وہ بیپتسمہ نہیں ہوتا، تو نوان کوڑی کا غوطہ بھی ان کو بیپتسمہ نظر آیا۔ یہودی نبی جب کسی شخص کو اپنا شگرد بنانے کے لیے پانی میں غوطہ دیتے تھے تو وہ اس کو اس عمل کو طویلہ کہتے تھے، اور غوطہ دینے والے شخص کا شگرد ٹھہرتا تھا، اور یہ طویلہ اس کے نام سے منسوب ہوتا تھا۔ یہ جس نے اس کو ڈبکی دی ہے یہ اسی کے نام سے منسوب ہوگا کہ جی میں نے فلاں شخص کی شاگردی اختیار کی ہے، فلاں شخص کے ساتھ سے کے ہاتھ سے میں نے غوطہ لیا ہے، طویلہ لیا ہے، اور اس طریقے سے اس کے ساتھ ہی وہ منسوب ہوتا تھا۔ بائبل مقدس میں اور کئی بیپتسموں کا ذکر ہے جو اشخاص کے نام سے منسوب نظر آتے ہیں۔ یوحنا کا بیپتسمہ یوحنا کے نام سے منسوب ہے، اعمال 18:25، اور اسی طریقے سے موسیٰ کا بیپتسمہ جو کہ محاورات نہیں کہنا چاہیے، تشبیہن جس کو بیپتسمہ کہا گیا ہے، موسیٰ کا بیپتسمہ آپ کو موسیٰ کے نام سے نظر آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پولس رسول، اب یہ بھی بہت مین پوائنٹ ہے، سنیے، جب کرنتھس کو خط لکھتا ہے پولس رسول تو کہتا ہے کہ میں نے تم میں سے زیادہ لوگوں کا بیپتسمہ نہیں دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے میرے نام پر بیپتسمہ دیا ہے۔ انگلش ٹرانسلیشن یہ ہے مائی آن نیم، تم نے میرے اپنے نام پر بیپتسمہ دیا ہے۔ جب رسول یسوع نام سے بیپتسمہ دیتا تھا تو اس کو یہ خدشہ کیوں نظر آیا کہ میں بیپتسمہ دوں گا اور یہ بیپتسمہ یسوع کی بجائے میرے نام کے ساتھ منسوب ہو جائے گا؟ یہ خدشہ پیدا ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ بیک گراؤنڈ تھا، پس منظر تھا کہ جو شخص غوطہ دیتا تھا، طویلہ دیتا تھا، اس کے ساتھ منسوب ہوتا تھا، اور رسول نے اس خدشے کا اظہار کیا، کیونکہ دینے والے کے ساتھ ہی منسوب ہونا یہ ٹریڈیشن تھا، یہ ان کی روایت تھی، اور اس طریقے سے ہوتا تھا۔ بیپتسمے کا ٹائٹل اور بیپتسمے کا کلمہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، اور بائبل مقدس میں اس کے شواہد موجود ہیں۔ یسوع نام کا بیپتسمہ جو کہ، اور ایک چیز مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہے، مسرت ہے کہ ہم تثلیث کو ماننے والے پوری بائبل کو بیلنس کرتے ہیں۔ پوری بائبل خدا کا کلام ہے اور ہمارا اس پر اعتقاد ہے۔ اس عقیدے کو چھوڑ کر خدا کا کلام مکمل طور پر کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ بائبل مقدس کا جو پیغام ہے وہ سلوس کا پیغام ہے، اور سلوس کے تعلق سے، خدا سلوس کے تعلق سے آج یہ ٹاپک نہیں تھا، بٹ ڈاکٹر صاحب کو جو کہ وہ عادتاً اسی طرح کرتے ہیں، مکس کر کے ان کو بات کرنے کی عادت ہے، اور وہ پھر وہ لے آئے تین خدا، حالانکہ کوئی تثلیثی یہ نہیں کہتا کہ تین خدا ہیں۔ یہ الزام ہے ان کی طرف سے، اور ان کی ناقص تحقیق ہے اس ٹاپک کے تعلق سے۔ اور یہ جو بولتے ہیں دو جہتیں، دو فطرتیں، اور ان سے بات کر رہی ہے تو ان کو اس کی الگ میں نہیں پتا کہ مسیح یسوع میں جب ہم ہائپوسٹیٹک یونین کی بات کرتے ہیں، دو فطرتوں کے اتحاد کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک فطرت دوسری کو پکار رہی ہے، تو پرابلم ایک نہیں ہے، پرابلم بہت زیادہ ہے، اور پتہ نہیں اب خدا ہی کچھ کر سکتا ہے۔ اور یہ عملاً دینے والے سے، آپ اس بات کو سنیے گا، یسوع نام کا بیپتسمہ جس کا ذکر اعمال کی کتاب میں آیا ہے، یہ اس بیپتسمے کا ٹائٹل ہے جو باپ اور بیٹے اور روح اس کے نام سے دیا جاتا ہے۔ یسوع نام کے بیپتسمے کا مطلب یہ نہیں کہ یسوع لفظ بول کر دینا ہے، کیونکہ نام کے کئی مطلب ہیں۔ یسوع مسیح کے نام کے بیپتسمے کا مطلب ہے یسوع مسیح کی اتھارٹی سے، یسوع مسیح کے مقرر کرنے سے، اور یسوع مسیح کے اختیار سے ہم بیپتسمہ دیتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور جو یسوع نام کا بیپتسمہ اعمال کی کتاب میں ہے، یہ وہی ہے جو باپ اور بیٹے اور روح اس کے نام سے دیا جاتا ہے، اور یہ عملاً دینے والے سے منسوب ہوتا تھا۔ اب خاص نقطہ سنیے، کیونکہ یہودی ربی اور یوحنا
فردن فردن بپتسمہ دیتے تھے. جو بپتسمہ ان کے نام سے منسوب ہوتا تھا وہ وہی دیتے تھے اور کوئی دوسرا نہیں دے سکتا تھا. یہ فرق نوٹ کیجیے. یوحنا کا بپتسمہ صرف یوحنا دیتا تھا. کسی بھی ربی کا طویلہ وہ ربی خود دیتا تھا, کوئی اور نہیں دے سکتا تھا. فردن فردن. اس لیے ان کا دیا جانے والا یوحنا کا بپتسمہ یا یہودی ربی کا طویلہ صرف اس کے نام سے منسوب ہوتا تھا. اب یسوع مسیح کا جو بپتسمہ ہے یہ رسول بھی دیتے تھے, اور آج رسولوں کے بعد ان کے جو رسولی بزرگ تھے جنہوں نے رسولوں سے تعلیم پائی تھی, اور آج خدا کے خادم بھی اس بپتسمے کو دیتے ہیں. تو خدشہ کیا تھا جب بپتسمہ ہے یسوع نام کا, جس کا مطلب ہے یسوع کے اختیار سے, یسوع کی طرف سے اور یسوع کی قدرت سے, نہ کہ یسوع نام بول کر. تو جب ایک بپتسمہ ہے اور دینے والے سینکڑوں اور ہزاروں ہیں تو یہ خدشہ موجود تھا کہ یہ بپتسمہ ایک سے زائد ناموں کے ساتھ منسوب ہو جائے گا. تو پھر کرنا کیا ہے, بپتسمہ بھی ایک رہے, لہٰذا اس بپتسمے کو ایک ٹائٹل دے دیا گیا کہ یہ کون سا بپتسمہ ہے جی, یسوع نام کا, تاکہ دینے والوں کے ساتھ منسوب نہ ہو. اگر یسوع نام کا بپتسمہ دینے والا وہی شخص ہوتا جس کے نام سے منسوب ہے تو یہ پرابلم پیدا نہ ہوتا. اب پرابلم یہ تھا کہ یوحنا فردن انفرادی طور پر بپتسمہ دیتا تھا, ہر ربی انفرادی طور پر طویلہ دیتا تھا, اور کوئی اس میں ابہام نہیں تھا, دینے والے کے نام سے ہی وہ منسوب ہوتا تھا. پر یسوع نام کا بپتسمہ سینکڑوں, ہزاروں, بلکہ لاکھوں, کروڑوں لوگ صدیوں سے دیتے آ رہے ہیں. اگر اس بپتسمے کو ٹائٹل نہ دیا جاتا کہ یہ کون سا ہے تو پھر یہ خدشہ موجود رہتا کہ دینے والے کے نام کے ساتھ یہ بپتسمہ منسوب ہو کر کئی بپتسموں میں یہ تقسیم نہ ہو جائے. لہٰذا کیا کیا گیا, اس بپتسمے کو ایک ٹائٹل دیا گیا, لیکن دینے کا فارمولا وہی ہے جو یسوع نے بتایا ہے, ان کو باپ اور بیٹے اور ان اس کے نام سے بپتسمہ دو. یہ اس بپتسمے کا, یسوع نام کا بپتسمہ اس بپتسمے کا ٹائٹل ہے. اور یہ بائبل کی تعلیم ہے کہ ایک ہی بپتسمہ ہے. اب ایک کیسے رہے گا, دینے والے ہزاروں ہیں, دینے والے لاکھوں ہیں, اور ہمارے پاس روایات موجود ہیں, ہمارے پاس ٹریڈیشن موجود ہے, پس منظر موجود ہے, جو دے گا اس کے نام کے ساتھ منسوب ہوگا. رسول کو کیوں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ میں بپتسمہ دوں گا اور تم کہو گے پولس کے نام سے بپتسمہ دیا, حالانکہ پولس رسول کیا خیال ہے, اپنا نام لے کر دے گا. پولس رسول کیا بول کر دے گا, وہی طریقہ استعمال کرے گا جو بائبل کا طریقہ ہے, لیکن یہ اس پس منظر کی وجہ سے ہے کہ بپتسمہ اس کے نام کے ساتھ منسوب ہو سکتا ہے. لہٰذا رسول نے بپتسمے کو عبارتی کتاب میں لوکا نے, اور پوری بائبل کا یہ میتھڈ ہے کہ بپتسمے کو ٹائٹل دے دیا گیا تاکہ دینے والوں کے ساتھ منسوب ہونے کی بجائے جس نے مقرر کیا ہے, جس نے حکم دیا ہے, جس نے اختیار دیا ہے, یہ بپتسمہ اسی کے ساتھ منسوب ہو اور تقسیم در تقسیم سے اس کو محفوظ بنایا جا سکے. آپ نے دیکھا کہ کسی شخص کے نام ہی سے بپتسمہ منسوب ہوتا تھا, لہٰذا اس بپتسمہ کو جو باپ اور بیٹے اور اس کے نام سے ہے, اس کو یسوع نام پر یا یسوع نام میں یسوع نام سے کہہ کر یسوع کے نام کے ساتھ اس کو منسوب کر دیا گیا. اگر یسوع نام سے بپتسمہ دینے کا مطلب یسوع نام بول کر ہی بپتسمہ دینا ہے تو پولس رسول کے نام سے بپتسمے کا مطلب کیا یہ لیا جائے گا کہ پولس رسول اپنا نام بول کر دیتا تھا, یا یوحنا کے نام سے بپتسمے کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ یوحنا اپنا نام لے کر بپتسمہ دیتا تھا. بپتسمہ یوحنا کے نام سے کہلاتا ہے, پر وہ یہ کہہ کر بپتسمہ دیتا تھا کہ آنے والے پر ایمان لانا. تو میں یہاں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بپتسمہ اس کا ٹائٹل کوئی اور ہو سکتا ہے, پر دیتے وقت دینے کا فارمولا ڈفرنٹ ہوتا ہے, اور اس بپتسمے کا جو ٹائٹل ہے وہ یسوع نام کا بپتسمہ ہے, اور دینے کا جو طریقہ ہے ان کو باپ اور بیٹے اور اس کے نام سے بپتسمہ دو. آگے چلیں گے. دراصل جو میٹر ہے, معاملہ ہے, وہ لفظ بولنے کا نہیں ہے, کیونکہ بائبل کا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم لفظوں کے خادم نہیں ہیں. مسیحیت میں ایسی روایات نہیں ہے کہ آپ نے کوئی لکیر کھینچی ہوئی ہے اور اس کے اوپر آپ نے چلنا ہے, یا وہی لفظ اسپیسیفک جو لفظ. اصل بات کیا ہے, جب ہم یہ کہتے ہیں باپ اور بیٹے روح اس کے نام سے, تو اس سے کرسچن بلیف سامنے آتا ہے کہ ہم باپ اور بیٹے
पालतू 3 अकानीम पर हमारा ईमान है, और इनको इस आयत में प्रॉब्लम ही नहीं नजर आती है कि ये 3 अकानीम के मुनकर हैं, लिहाजा इनको इन अल्फाज से भी प्रॉब्लम है और उसका हल भी इनके पास बड़ा आसान है। अब मेरे ख्याल में किसी मसीही वननेस बिलीवर के साथ इस बात ये कि बाइबल के ऊपर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनके नज़दीक बाइबल जो है वो सदाकत नहीं रखती, बाइबल के अंदर तब्दीली है। लिहाजा ऐसे शख्स को बाइबल पकड़ने का और बाइबल सुनाने का और बाइबल के ऊपर बात करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। और ये लॉजिकली मैं कह रहा हूँ, कोई फोर्सफुली बात नहीं मैं कर रहा हूँ, लॉजिकली कोई जिस किताब के ऊपर आपका एतबार नहीं है आप किस तरह उसको सुना सकते हैं। ईमान की किताब में ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा, खुदावंद यीशु के, एक लफ्जों की तरतीब देखिएगा, यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा, सिर्फ यीशु मसीह लफ्ज आए हैं। खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, सिर्फ सिर्फ यीशु मसीह, खुदावंद यीशु और खुदावंद यीशु मसीह, ये 3 पैटर्न आपको नजर आते हैं। और इनको ईमान की किताब में, ईमान की किताब पर इनका बड़ा जोर है, इनकी बड़ी बेस है। और मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हम पूरी बाइबल को मानते हैं, ईमान भी खुदा का कलाम है और हमारा पुख्ता ईमान है पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक। और आज आपने अपना ईमान आज लोगों को जरूर बता दिया है कि आप बाइबल के बारे में क्या ख्याल रखते हैं और आपकी सोच क्या है बाइबल के बारे में। अब मुदरजा वाला हवाला जात में जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इमाल 2:38, इमाल 10:48 और इमाल 19:5, इसमें आपको लफ्जों की वेरिएशन नजर आती है। क्या नजर आती है? लफ्जों की वेरिएशन नजर आती है। यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा, खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा और खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा। अगर यही बपतिस्मा देने का फॉर्मूला था तो कभी लिखते वक्त लूका इसमें वेरिएशन ना करता। अगर स्पेसिफिक लफ्ज बोलकर बपतिस्मा देना ये बाइबल का फॉर्मूला है इमाल की किताब के रेफर से, और ये इनको जो नजर आ रहा है जहां स्पेसिफिक फॉर्मूला था वहां पर लफ्ज आपको कोड नजर होते हुए नजर आते हैं, बाप और बेटे और उसके नाम से। और बेनिडिक्शन फॉर्मूला में वो रिपीट होता है, बाप का भी जिक्र है, बेटे का भी जिक्र है और पादुर का भी जिक्र है। अगर यही तरीका था कि यीशु नाम बोलकर बपतिस्मा देना है तो फिर हर दफा जब ये वर्स आई रिपीट हुआ तो लफ्ज सेम रहने चाहिए थी। लफ्जों की तब्दीली बाइबल मुकद्दस में वेरिएशन जो है, क्योंकि यीशु मसीह खुदावंद भी है, उसको खुदावंद कह दिया गया, सिर्फ यीशु भी कहलाता है, यीशु मसीह भी कहलाता है। तो इमाल की किताब में जो वेरिएशंस हैं इससे ये साबित होता है कि ये बपतिस्मा देते वक्त स्पेसिफिक वर्ड बोलने का तरीका नहीं है, ये उस बपतिस्मे का टाइटल है और इसके लिए खुदावंद भी इस्तेमाल किया गया, यीशु भी कहा गया, यीशु मसीह भी कहा गया। और इनको ये बताना चाहिए कि इन वेरिएशन में से इनको कौन सी दुरुस्त लगती है। इन सारी वेरिएशन में से जो बात की किताब में है ये किसको दुरुस्त मानते हैं? सिर्फ यीशु मसीह कहने को, खुदावंद यीशु कहने को या खुदावंद यीशु मसीह कहने, इनको कौन सा दुरुस्त लगता है? इनको ये यहाँ बयान करना चाहिए। और खास बात को सुनिएगा, ये जितने भी हवाला जात हैं, डॉक्टर साहब का चैलेंज था एक भी जगह मुझे दिखा दे कि कहां बाप और बेटे रूप उसके नाम से बपतिस्मा दिया गया है। इनको मैं भी ये कहता हूं, आप एक भी जगह दिखा दे जहां बपतिस्मा प्रैक्टिकली देते वक्त यीशु नाम बोला गया। जितने भी हवाला जाते बात की किताब में ये प्रैक्टिकली बपतिस्मा देते वक्त के नहीं है, ये तालीम देते वक्त के हैं, ये टीचिंग करते वक्त के, गुफ्तगू करते वक्त के हैं। और गुफ्तगू करते वक्त उस बपतिस्मे का टाइटल इस्तेमाल किया गया ताकि दीगर बपतिस्मों से इस बपतिस्मे को अलहदा किया जाए। और टाइटल इस्तेमाल किया, और टाइटल क्या था? यीशु नाम का बपतिस्मा। कभी उसको खुदावंद यीशु कह दिया गया क्योंकि वो खुदावंद भी है। तो ये जो कह रहे हैं अमलन बपतिस्मा देते वक्त कहां पर यीशु नाम या खुदावंद यीशु इस्तेमाल किया गया, ये बाइबल में से दिखाएं। इबाल की किताब के सारे हवाला
عملاً بپتسمہ دیتے وقت کے حوالہ جات نہیں ہیں. اور پطرس رسول کی انہوں نے بات کی کہ پطرس ایک چھیتی بول گیا سی. پطرس رسول نے صرف تسلیس کے بارے میں سنا نہیں تھا, اس کے پاس سالوس کا مکاشفہ تھا. پطرس رسول کے پاس سالوس کا مکاشفہ, سالوس سے واقفیت تھی. بیٹے کا تو وہ شاگرد تھا, یسوع کا شاگرد تھا, یسوع کے ساتھ رہتا تھا. باپ کی اس نے آواز سنی تھی, باپ کی اس نے آواز سنی تھی. اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے, کوئی نظر آتا نہیں خدا قادر مطلق ہے. بیٹا بپتسمہ لے رہے تو آواز بھی آ سکتی ہے کہ ایتھے آ کے انہیں قادر مطلقیت کیوں ختم ہو جاتی ہے, ایک تیرے کیوں نہیں ہو سکتا. یہاں پر وہ قادر مطلق نہیں. اگر آپ کے پاس یہی آنسر ہے وہ قادر مطلق ہے, آپ کو دلائل دینے چاہیے. یہ کوئی آنسر نہیں ہوتا کہ وہ قادر مطلق ہے. تو پھر ہم بھی آپ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے, وہ ایک بھی ہے اور ایک رہتے ہوئے وہ تین بھی ہے. بات ختم ہوگی, وہ قادر مطلق ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ ڈیبیٹ میں ایسی باتیں نہیں ہوتی, دلائل سے بات ہوتی ہے. پطرس رسول یسوع کا شاگرد بیٹے کے ساتھ رہتا تھا. باپ کی اس نے آواز سنی تھی اور روح القدس اس پر نازل ہوا تھا. روح القدس اس پر نازل ہوا تھا. پینتی کوس رسول روح القدس سے بھر گئے تھے. سلوس پاک سلوس کے پاک تسلیس کے تینوں اقالیم سے اس کی واقفیت تھی. یہ کیسے بھول سکتا؟ رسول نہیں بھولا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے ایمان کی جو بنیاد ہے وہ خدا کا کلام ہے, نمبر 1. نمبر 2, سیکنڈ آپشن کے طور پہ ہم تاریخ کو بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ کو حوالہ جات دیکھنی ہے, ریفرنسز دیکھنی ہے, نقلی دلیل دیکھنی ہے, تو آپ کو جو چرچ فادرز ہیں بائبل مقدس میں لکھا کہ ہم رسولوں کے نیو پر تعبیر کیے گئے ہیں, جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود یسوع مسیح ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری کلیسیائی تاریخ کیا کہتی ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بائبل مقدس ہمارے پاس بنیاد ہے, لیکن ہم سیکنڈ آپشن کے طور پہ جو تاریخ ہے اس کو بھی لے سکتے ہیں. ڈیڈاک ہے جو کہ بہت ابتدائی ڈاکیومنٹ ہے, جس کو ہم تعلیم الرسل بھی کہتے ہیں, رسولوں کی تعلیم بھی کہتے ہیں. پہلی صدی کا یہ ڈاکیومنٹ ہے. اس میں لکھا ہے کہ ہم مقدس سلوس کے نام پر بپتسمہ دیتے ہیں. جسٹن شہید جو کہ ایک مسیحی عالم تھا, یہ کہتا ہے کہ ہم پاک تسلیس کے نام پر بپتسمہ دیتے ہیں, اور اس رسم کو ادا کرنے سے پہلے ہم دعا اور روزہ رکھتے ہیں. اسی طریقے سے تواریخ مسیحی کلیسیا پہلی 5 صدیوں پر محیط, اس میں لکھا ہے کہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ہم بپتسمہ دیتے ہیں. میرے پاس جو ہسٹری کے ریفرنسز ہیں, ایک سیکنڈ دے دیجیے گا, شاید میری فائل جو ہے وہ ہسٹری جو ہے ہم اس کو سیکنڈ سورس کے طور پر ضرور استعمال کر سکتے ہیں. اور اس میں اگر اس کے ہم حوالہ جات کی بات کریں, وقت میرے پاس کتنا ہے آپ صاحب؟ 13 جی. تو میں نے چند آپ کو تواریخ کے چند حوالہ جات آپ کو میں نے دیے ہیں, جس میں ڈاکی ہے, جسر شہید ہے, میرے پاس لسٹ ہے 25 سے 30 دیگر حوالہ جات کی ضرورت پڑنے پر میں اس کو بھی پیش کروں گا. جو لاجک اور منطق ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا کہ یسوع نام پر بپتسمہ دینا ہے, وہ یہ تھا کہ باپ کا نام یسوع ہے, اور پھر ان کو دلہن کو باپ کے ساتھ منسوب کرنا بھی برا لگ رہا تھا, بیٹے کے ساتھ منسوب ہوگا. تو جب آپ نے کہا کہ باپ کا نام یسوع ہے اور بیٹا باپ کے نام سے آیا ہے, تو دلہن پھر باپ کے نام سے ہی منسوب ہوئی. وہ بیٹے کا تو اپنا نام نہیں تھا, وہ باپ کا نام تھا. تو پھر آپ کو وہاں پر پرابلم کیوں پیش آئی؟ یسوع نے کہا کہ میں, آپ اس بات کو ذرا سنیے گا, اس کا تعلق نام کے ڈفرنٹ مطلب اور معنی پر اس کا انحصار ہے. آپ جب کسی پوری بائبل میں سے لفظ نام پڑھیں گے اور اس کا مطلب آپ کو ایک ہی پتا ہے کہ آپ نے لفظ یسوع وہاں پر فٹ کرنا ہے, اور خدا یسوع مسیح کا
جو پرسنل نیم ہے اس کو وہاں پر ہم نے شامل کرنا ہے، تو پھر آپ کو یہ پرابلم آئے گی۔ میں یہ حوالہ جات آپ کے پڑھ رہا ہوں کہ اگر یہ طریقہ کار استعمال کیا جائے کہ یسوع نے کہا کہ میں باپ کے نام سے آیا ہوں لہذا باپ کا نام یسوع ہے، اگر یہ طریقہ ہے اور روح القدس یسوع کے نام سے آیا لہذا روح القدس کا نام بھی یسوع ہے، تو میں آپ کے لیے چند حوالہ جات پڑھتا ہوں۔ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے، اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لو گے۔ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے، کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے باپ نے بھیجا ہے، میں باپ کی مرضی، باپ کی اتھارٹی سے، باپ کے بھیجنے سے آیا ہوں، اگر کوئی اپنے ہی نام سے اپنی من مانی اور اپنی مرضی سے آ جائے تو تم اسے قبول کر لو گے۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، اب یہاں پر روح القدس کو باپ میرے نام سے بھیجے گا اور ان کو لگا کہ روح القدس کا نام بھی یسوع ہے، تو مجھے یہ بتائیے، یوحنا کی جلد 16 باب میں لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ کس کے نام سے دے گا جی؟ باپ سے کچھ مانگو گے، آپ زمین کی ہر چیز یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں اور باپ میرے نام سے دے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو چیز بھی آپ کو یسوع مسیح کے نام سے باپ دیتا ہے اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ وہ کوئی جسمانی چیز ہے، کسی طرح کی بھی کوئی چیز ہے، جو طریقہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے کہ روح القدس یسوع کے نام سے آئے گا لہٰذا روح القدس کا نام یسوع ہے، تو اس طریقے کے مطابق جو کچھ بھی حاصل ہوگا اس کا نام یسوع ہوگا۔ اور پھر لکھا ہے تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ ہمیں سب کچھ یسوع نام سے ملتا ہے، تو اس کا مطلب اس ملنے والی آنے والی چیز کا نام یسوع نہیں بلکہ یسوع یہاں پر بطور وسیلہ ہے، میرے وسیلے سے میں ضمانت ہوں، میں گارنٹی ہوں، میں تمہارا نمائندہ ہوں، جو کچھ میرے نام سے مانگو گے وہ باپ تم کو دے گا۔ اور آگے لکھا ہے متی کی جلد 18 باب میں، اور جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ پھر بچے کا نام یسوع، بچے کو کیسے قبول کیا جا رہا ہے جی؟ میرے نام سے۔ جو کوئی بچے کو میرے نام سے قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ میرے نام سے قبول کرنے کا مطلب یہ ہے میری وجہ سے، یہ جان کر کہ جو میری بات کر رہا ہے وہ میری طرف سے ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے میرے نام سے باپ سے جو مانگو گے باپ تم کو دے گا۔ یہ کسی طریقے سے بھی یہ طے کرنے کے لیے کہ باپ اور بیٹے اور اس کے نام سے جو بپتسمہ ہے اس کو یسوع نام کا بپتسمہ بنا دیا جائے، اور اس کے لیے جو دلائل دیے گئے وہ اتنے ناقص، اتنے کھوکھلے تھے کہ جی نام ایک بار لفظ استعمال ہوا ہے نام، اور 3 اشخاص کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں نے آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کی بائبل میں سے جہاں پر نام سنگولر آیا ہے لیکن اور بات پلورل کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ یسوع باپ کے نام سے آیا تو اس کا مطلب باپ کا نام یسوع نہیں، اور ان کو ثابت کرنا ہوگا پرانے عہد نامہ میں سے کہ باپ کا نام یسوع ہے۔ یہ ثابت کریں پرانے عہد نامے سے کہ باپ کا نام یسوع ہے۔ تو اگر بیٹے کا ذاتی نام وہی ہوتا جو باپ کا ہے یعنی یہوہ، تو یہودی حیرت کی بات یہ کہ باپ کا یہ نام یہودیوں کو نہیں پتا۔ یہودیوں کو، ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے کہ باپ کا نام یسوع ہے، یہودیوں کو یہ نام نہیں پتا، اور یہودیوں نے ایک بار بھی اعتراض نہیں کیا۔ یسوع مسیح کی ہر بات پر ان کو اعتراض تھا، یہ خدا کو اپنا خاص باپ کہتا ہے، یہ سبت کو توڑتا ہے۔ اگر یسوع کا نام، وہ یسوع نام باپ کا نام ہوتا، خدا کا نام ہوتا، جس نام کو وہ لکھتے ہوئے قلم کو غسل دیتے تھے اور لکھنے کے بعد توڑ دیتے تھے، اگر باپ کا نام یسوع کے اوپر، یسوع نے اپنے اوپر چشمہ کیا ہوتا، رکھا ہوتا، یا یسوع کا نام رکھا جاتا، تو یہودی اس کے لیے صرف اعتراض نہیں کرتے، بڑا ہنگامہ برپا کرتے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یسوع نام، اور پھر مزے کی بات یہ ہے یسوع کا نام تو یسوع ہو گیا کیونکہ وہ باپ کے نام سے آیا ہے، اور یسوع سے پہلے بھی یسوع نام آپ کو یہودی معاشرے میں نظر آتا ہے، یسوع کے بعد بھی آپ کو یسوع نام یہودی معاشرے میں نظر آتا ہے۔ یہ ان کے لیے عام نام ہے، نام لفظ عام ہے، نام عام ہے، پر جس شخص کو یہ دیا گیا وہ شخص عام نہیں ہے، جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ یسوع نام تجسم کے باعث بیٹے کو دیا گیا۔ یسوع نام خدائی نام نہیں، یہ یہودی معاشرے کا عام نام تھا، پر یسوع، پر جیسس،
یہ آپ کو ایمان کی کتابیں میں نظر آتا ہے، مگر بیٹا خود شخصیت کے اعتبار سے الہی شخص ضرور ہے۔ عام نام کہنے کا مطلب اسے عام شخص کہنا نہیں ہے۔ بیٹا خدا کا بیٹا خدا ہے جو باپ کے ساتھ ایک جوہر ہے۔ عام نام کا مطلب ہے اس کی بشریت کے اعتبار سے جو اس کو نام دیا گیا اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہم ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس سے ہم ثابت یہ ہوتا ہے کہ مسیحی ونس بلیورز جو عقیدہ مانتے ہیں بپتسمہ دیتے وقت، وہ عقیدہ کلام خدا سے ثابت نہیں ہوتا، وہ ذہنی خیالات پر مبنی ہے، اور اس کی جو اس کا جو کھوکھلا پن ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اس بات سے ہٹ کر، کانٹیکسٹ سے ہٹ کر میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم 3 اقالیم کا ذکر کیوں کرتے ہیں، سلوس میں کیوں بپتسمہ دیتے ہیں، اور تاریخی شہادتیں پہلی صدی سے۔ دیکھیں کوئی سوچ سکتا ہے، عقل سوچ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جی چیز صدی 20 صدیوں بعد شاید اس شکل میں نہیں رہی۔ اگر آپ جس کو بلیو کر رہے ہیں وہ ابتدائی کلیسیا میں رائج نہیں تھا تو آپ کے اوپر کویسچن مارک ہو سکتا ہے، لیکن ہم جو بلیو کر رہے ہیں یہ رسولی بزرگ مانتے تھے، یہ رسولوں کے شاگرد مانتے تھے۔ حضرت پولی کا جو یوحنا رسول کا ڈائریکٹ شاگرد تھا، اس کی بھی کوٹیشن موجود ہے کہ بپتسمہ دیتے وقت ہم کیا کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جی، یہ الفاظ کی بات نہیں ہے، یہ دراصل عقیدے کی بات ہے۔ جو ذات باری تعالیٰ میں اقانیم کی کثرت کا منکر ہے، وہ باپ اور بیٹے اور اس کے بپتسمے کا قائل کیسے ہو سکتا ہے؟ بائبل مقدس میں باپ کے خدا ہونے، بیٹے اور پادروں کے خدا ہونے کے بے شمار حوالہ جات موجود ہیں۔ بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتا ہے بیٹا شخصیت کے اعتبار سے باپ سے الگ شخص ہے، مگر ذات کے اعتبار سے باپ کے ساتھ برابر ہے، ایک ہے۔ اسی طرح روح القدس ذات کے اعتبار سے باپ کے برابر، جبکہ شخصیت کے اعتبار سے باپ سے الگ شخص ہے۔ ہم تثلیث کے تحت 3 اقانیم پر ایمان رکھتے ہیں، نہ کہ ذوات ثلاثہ پر۔ 3 ذاتیں نہیں، 3 جوہر نہیں، جوہر اور ذات ایک ہے، اور اس ایک ذات میں اقانیم کی کثرت ہے۔ اور میرے خیال میں جو علماء ہمیں ورثہ چھوڑ کر گئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ وحدت بڑی کامل ہے جس میں کثرت پائی جاتی ہے۔ کثرت کے بغیر وحدت کو ہر وقت خطرات لاحق ہیں۔ خدا بیک وقت واحد رہتے ہوئے سلوس بھی ہے۔ تثلیث کے تحت کبھی بھی ہم 3 خداؤں کو نہیں مانتے، ہم ایک کو جو سہگانہ شخصیات اپنے اندر رکھتا ہے، جس میں 3 شخصیات کی کثرت ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ خدا بیک وقت وہ واحد بھی ہے اور واحد ہوتے ہوئے وہ سالوس بھی ہے۔ اقانیم ثلاثہ کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں، باپ خدا ہے۔ کیونکہ خط میں لکھا ہے ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ۔ پھر آپ کو عبرانیوں کے خط میں ملے گا، پہلا باب 8ویں آیت، بیٹے کو باپ خود کہتا ہے، آئے خدا۔ توما رسول نے یسوع مسیح سے کہا، آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا۔ حقیقی خدا ہمیشہ زندگی یسوع مسیح ہے، پہلے یوحنا میں لکھا ہے۔ تو اس طرح سے جب آپ کو باپ خدا، بیٹا خدا، پاک خدا، ان تینوں اقانیم کا خدا ہونا نظر آتا ہے، اور تینوں ایک بھی ہیں۔ ایک اس اعتبار سے ہیں، جوہر ایک ہے، اور ان کی جو بینگ ہے وہ ایک ہے، اور اس ایک ذات، ایک جوہر، ایک بینگ میں وہ 3 اقانیم ہیں۔ اس لیے ہم باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتے ہیں، اور یہ بائبل مقدس کی تعلیم سے ثابت ہوتا ہے، اور یہ ڈیڈاکے جو رسولوں کی تعلیم ہے اس سے ثابت ہوتا ہے، اور تاریخ کے 1 نہیں 2 نہیں 20 حوالہ جات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ بیٹے کے ساتھ ساتھ ایمان کی کتاب میں بائبل روح القدس کے خدا ہونے کا ذکر کرتی ہے، تو انہیں آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ تو روح القدس جو ہے ان کے نزدیک تو روح القدس کے پاس اپنی قوت بھی نہیں ہے، تو پھر روح القدس ہے کیا بھائی؟ آپ مانتے کیا روح القدس کو؟ حالانکہ لکھا ہے جیسا کہ روح القدس نے ان کو بولنے کی طاقت بخشی، جب روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے لکھا ہے کہ وہ نعمتیں بانٹتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ ان کو یہاں پاک بڑا زور دے رہا تھا، اور پاک کے نام سے یہ نام لے کر یہ بہت ساری باتیں کر رہے تھے، حالانکہ پاک کے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ تو پھر وہ آپ کو تحریک کہاں سے دے رہا ہے بھائی؟ وہ تو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی آپ کو تحریک کوئی اور دے رہا ہے۔
رسول نے کہا ہے اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو میں خداوند کا بندہ نہ ہوتا، میں خدا کو خوش کرتا ہوں۔ ہمیں خدا کو روح القدس کے بارے میں روح القدس تخلیق کرتا ہے، روح القدس کی خدمت کے لیے مخصوص کرتا ہے، روح القدس غیب کی باتیں بلکہ خدا کے تہ کی باتیں جان لیتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے پر وہ خدا کے تہ کی باتیں جان لیتا ہے۔ سو تینوں اقانیم کو اللہ بائبل مقدس نے خدا بتایا ہے، پر خدا تین نہیں، کیونکہ تینوں اقانیم کی ذات اور جوہر ایک ہے۔ یسایا نبی کے صحیفے میں 48ویں باب کی 16ویں آیت میں تین اقانیم کا ایک ساتھ ذکر آتا ہے۔ جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہی تھا، اب خدا نے اور اس کی روح نے مجھ کو بھیجا ہے۔ جس وقت سے کہ وہ تھا، وہ کون؟ باپ، میں بیٹا وہی تھا، اب خدا نے اور اس کی روح نے مجھے بھیجا ہے۔ جی میں بس سمرائز کر رہا ہوں۔ تو بھیجا کس کو؟ بیٹے کو۔ بیٹے نے کہا باپ نے مجھ کو بھیجا ہے، خدا نے اس کے روح نے مجھ کو بھیجا ہے۔ اور متی کی جھیل میں بپتسمہ لیتے وقت یسوع پانی میں بپتسمہ لے رہا ہے، روح القدس کبوتر کی صورت میں آیا۔ روح القدس کبوتر نہیں ہے، کبوتر کی صورت وہاں پر لکھا ہے۔ روح القدس آیا اور آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا جو بپتسمہ ہے، باپ اور بیٹا پاک روح، یہ تین اقانیم کی موجودگی اور تین اقانیم کے تعارف کے ساتھ ایماندار کو دیا جاتا ہے، تاکہ ایماندار بپتسمہ لینے والا سالوں سے واقف ہو جائے اور اس کی جڑیں خدا کے کلام میں سے ہیں، اس کی جڑیں چرچ ہسٹری میں سے ہیں، اور ہم یہ اس وجہ سے کرتے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔